نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں واضح کتاب کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا عربی زبان میں تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم بیان کرتے ہیں تیرے پاس بہت اچھا قصہ اس لیے کہ ہم نے بھیجا آپ کی طرف اس قرآن کو۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو، اے میرے باپ، میں نے دیکھا 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، فرمایا اے میرے بیٹے، نہ بیان کرنا اپنے خواب کو بھائیوں کے سامنے، وہ بنائیں گے تیرے لیے کچھ فریب۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اسی طرح چنے گا آپ کو آپ کا رب اور سکھلائے گا آپ کو خوابوں کی تعبیر۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور پورا کرے گا اپنا انعام آپ پر اور آل یعقوب پر۔ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جیسا کہ پورا کیا اس کو تیرے آباء و اجداد پر اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق پر۔ ان ربک علیم الحکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ سورہ یوسف ہے جو کہ مکی صورت ہے۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے، آپ کی نبوت کو پرکھنے کے لیے آپس میں مشورہ کیا، اور اس مشورہ کے اندر یہ بات طے کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے سوال کا جواب دے دیا تو ہم سمجھ لیں گے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اگر جواب نہ دے سکے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ چنانچہ یہودیوں نے چند لوگ مدینہ سے مکہ المکرمہ میں بھیجے اور ان کو سوال یہ دیا کہ آپ نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنا ہے کہ اس پیغمبر کا نام بتاؤ جس کے بیٹے کو کنویں میں ڈالا گیا اور ان کے غم میں وہ 40 سال کے عرصہ تک روتے رہے، حتیٰ کہ روتے روتے نابینا ہو گئے۔ وہ پیغمبر کون ہیں اور ان کا پورا واقعہ کیا ہے؟ چنانچہ لوگوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، تو جس پر اللہ رب العزت نے سورہ یوسف نازل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کے مکمل واقعہ سے باخبر کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو ان کے سوال کا جواب پوری تفصیل کے ساتھ دے دیا۔ چنانچہ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، اور ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا کیونکہ وہ لوگ بھی عربی تھے، تو اللہ نے قرآن مجید کو بھی عربی زبان میں نازل کیا تاکہ لوگ صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ تو اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک، کہ میرے پیغمبر میں آپ پر بہت اچھا قصہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں خواب آیا، جبکہ اس وقت آپ کی عمر 7 سال کی تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے خواب کے متعلق چند باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔
خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو قسم یہ ہے کہ جو کچھ انسان بیداری کی حالت میں دیکھتا ہے یا کوئی باتیں سنتا ہے تو رات کو نیند کے اندر وہی باتیں وہی خیالات سامنے آ جاتے ہیں۔ اور خواب کی دوسری قسم یہ ہے کہ شیطان انسان کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے۔ خواب کی ان دونوں قسموں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خواب کی ایک تیسری قسم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو کسی بات سے باخبر کرنا چاہے تو پھر اللہ رب العزت انسان کے ذہن میں وہ بات ڈال دیتے ہیں، یعنی وہ خیالات اللہ کی طرف سے انسان کے ذہن میں القاء کیے جاتے ہیں۔ یہ خواب سچا ہوتا ہے اور اس کا حقیقت کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ مختلف انسان کو خواب آتے ہیں تو یہ 3 قسمیں خواب کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب معلق رہتا ہے اس وقت تک جب تک خواب کسی سے بیان نہ کیا جائے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان کو کوئی برا خواب آئے، ڈراؤنا خواب آئے، تو ایک کام تو یہ کرے کہ اس وقت بائیں طرف منہ کر کے 3 مرتبہ تھوک دے، اور دوسرا کام یہ کرے کہ اللہ رب العزت سے اس خواب کی برائی سے پناہ مانگے، اور تیسرا کام یہ کرے کہ وہ خواب کسی سے بیان نہ کرے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ڈراؤنا اور برا خواب آنے کے بعد جس شخص نے یہ 3 کام کیے تو وہ برا خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو لہٰذا برا خواب کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اچھا خواب آئے تو وہ بھی اس شخص سے بیان کرے جو عالم دین ہو اور وہ خواب کی تعبیر بتانے کے فن سے ماہر ہو، خواب کی تعبیر کو جانتا ہو، اس آدمی سے خواب کو بیان کیا جائے، ہر بندے سے خواب کو بیان نہ کیا جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب یہ آیا، 7 سال کی عمر کے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یہ خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ ان کے دل میں حسد پیدا ہوگا اور آپ کے خلاف کوئی تدبیر کریں گے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور مزید حضرت یعقوب علیہ السلام نے تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو تمام لوگوں میں سے چنیں گے، اپنا برگزیدہ بندہ بنائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو خواب کی تعبیر بتانے کا فن عطا فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ کے آباء و اجداد پر ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر اللہ نے انعام فرمایا کہ ان کو نبوت عطا فرمائی، انشاءاللہ آپ پر بھی ایسا وقت آئے گا کہ اللہ آپ کو بھی نبوت عطا فرمائیں گے اور اپنا نبی بنائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ تفصیل اپنے بیٹے کو بیان فرمائی، لیکن وہ چونکہ اس وقت بچے تھے، کم سن تھے، تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ خواب باپ کے منع کرنے کے باوجود بھائیوں کو بتلا دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔